माँ बताती थी कि तक़सीम बरे-सग़ीर के वक़्त वो और उनका भाई दोनों कमसिन थे और जो रेलगाड़ी खून से भरी लाशें लेकर पाकिस्तान पहुंची थी, उसमें तमाम मुसाफिरों को हिंदुओं और सिखों ने तहतीक कर डाला था। लेकिन कुछ ज़ख्मी मुसाफिर जो लाशों के बीच ज़िंदा रह गए थे, वो उनको मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। उन्हीं में ये दोनों कमसिन भी थे। पाकिस्तान आकर अम्मी और उनके भाई को कैंप में लाया गया, जहाँ से एक रिश्ते के मामू उनको अपने घर ले आए। उन्हीं मामू ने मेरी वालदा की शादी कम सिनी में एक नौजवान से कर दी, जो गरीब ज़रूर था मगर शरीफ घराने से था। वो दिन भी आया जब हमारी माँ के दिन फिर गए। अब्बू ने अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो गया। अम्मी अब्बू खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे तो उन्होंने मामू को भी मजबूर किया कि अब तुम भी अपना घर बसा लो। वो गुर्बत की वजह से डरते थे। अब्बू ने डारस दी और अम्मी ने एक अच्छी लड़की पसंद करके अपने भाई का घर आबाद करा दिया। कहते हैं रिज़्क औरत के नसीब से होता है। मामू गुर्बत की वजह से डर रहे थे। अल्लाह पाक ने वसीला पैदा कर दिया, रोज़ी अच्छी लग गई और मामू का रिज़्क़े फराह हो गया। दोनों बहन भाई जो लाशों के ढेर से कम सिनी में ज़िंदा निकल आए थे, आज उनकी ज़िंदगी एक तवील आजमाइश के बाद पुरसुकून दौर में दाखिल हो गई थी। लेकिन वो भयानक यादें अब भी नींद में उनको डराती थी और सोते हुए मेरी माँ की चीखें निकल जाती थी। अम्मी और मामू के घर नज़दीक थे। दोनों एक दूसरे के घरों में रोज़ ही आ जाते। अम्मी की शादी के 2 साल बाद मैंने जन्म लिया तो उधर मामानी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मामू बहुत खुश थे। कहते थे कि अल्लाह ने मुझे बेटा इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारी बेटी का ससुर बनूं और ये गुड़िया मेरी कहलाए। अचानक अब्बू और मामू कार के हादसे में हलाक हो गए और मेरी माँ इस दुनिया में तन्हा रह गई और ममानी का भी सुहाग उजड़ गया। इद्दत के बाद ममानी बेटे को लेकर अपने मेके चली गई और माँ ने मेरी परवरिश की खातिर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। आखिरकार ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का लगाते माँ बूढ़ी और मैं जवान हो गई। यूँ समझ लें अच्छे दिन बहुत थोड़े और बुरे दिन बहुत ज़्यादा थे। अम्मी एक फैक्ट्री में काम करती थी। मैंने भी उनके साथ काम पर जाना शुरू कर दिया। नौउम्र और खूबसूरत थी। जब फैक्ट्री के मालिक की मुझ पर नज़र पड़ी तो उसका दिल मुझ पर आ गया। अम्मी ने एक तवील अरसा उस फैक्ट्री में काम किया था। मालिक को पता था कि ये कैसे तेवरों वाली है। बड़ी जवानी में शराफत का दामन थामे रखा था, तभी उसको उन पर मैली नज़रें डालने की जुरायत ना हुई थी। फैक्ट्री का मालिक जहाँ दीदा था, वो अपने ऊपर हरफ नहीं आने देना चाहता था। लिहाजा उसने मुझसे बात करने की बजाय अम्मी से बात की। कहा कि आपकी शराफत से मुतासिर हूँ, आपसे रिश्ता मांगता हूँ, आपकी बेटी का। क्या अपने बेटे के लिए? नहीं, अपने लिए। मुझको मासूमा पसंद आ गई है, मैं उसे ज़िंदगी की तमाम सहूलतें दूँगा। फैक्ट्री का मालिक मुझसे 26 बरस बड़ा था, लेकिन हमारी गुर्बत के सामने इतने बड़े आदमी का रिश्ता किसी लॉटरी से कम ना था। माँ ने चंद दिन सोचा और ये रिश्ता कबूल कर लिया। मैं उन दिनों 16 बरस की थी। ढोलक बजी और ना सहेलियाँ आईं, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती जोड़े और जेवरात पहना कर वो मुझे अपने शानदार महल जैसे घर में दुल्हन बना कर लाए थे, जहाँ नौकर चाकर मेरी खिदमत पर मामूर थे। एक ख्वाब था जो खुली आंखों से देखती थी। शादी से खुश थी कि इतनी पुरआसाइश ज़िंदगी के बारे में सोचा तक न था। मेरी कोई पसंद ना थी। माँ ने जिसे पसंद किया उसी को अपने दिल की मसनद पर सजा लिया। शादी के बाद 3-4 बार अम्मी के घर आई। वो मुझको अपने घर में सुखी देख कर बहुत खुश थी, लेकिन जब अपनी माँ की तन्हाई का ख्याल आता मैं उदास हो जाती। तब अम्मी कहती, शुक्र कर इतना चाहने वाला शोहर तुझे मिला है, और सद शुक्र कि मेरे अल्लाह ने मेरे दुखों का साया तुझ पर नहीं डाला। शादी के बाद 6 माह आराम सुकून से गुजर गए। फिर मैंने महसूस किया कि रफ़ी कुछ परेशान और उखड़े उखड़े रहते हैं। वो अब घर भी देर से आने लगे थे, कभी रात को गायब हो जाते। मैं नुकरानी के साथ रातें जाग कर गुजारने लगी। उनका ये अंदाज समझ में ना आता था। उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, चक्कर आते और जी मतलाता। पड़ोस में लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। उसको दिखाया तो उसने कहा कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, अपने शोहर को ये खुशखबरी सुना दो। रफ़ी आए तो उनका मूड अच्छा ना था। उनका मुझ पर काफ़ी रौब था। उनसे डरती थी,
لہٰذا کچھ نہ بتا سکی۔ سوچا موڈ اچھا ہوگا پھر بتا دوں گی۔ اچانک انہوں نے کہا کہ تم 15 دن کے لیے میکے چلی جاؤ، تمہاری ماں کی اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ میں کسی کام سے لندن جا رہا ہوں۔ میں نے بیگ میں 2-4 جوڑے رکھے، زیور ساتھ نہ لیا کیونکہ امی کا گھر محفوظ نہ تھا۔ گلے میں چین اور انگوٹھی جو شادی کی تھی، بس یہی زیور پہن کر نکلی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور امی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں اور میں بہت خوش تھے۔ 15 دن گزرنے کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ 15 سے 20 دن گزر گئے، پھر 1 ماہ ہو گیا۔ وہ نہ آئے تو امی پریشان ہوئی۔ میں نے تسلی دی کہ ماں دوسرے ملک گئے ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ امی نے کہا فیکٹری جا کر معلوم کرتی ہوں، خدا خیر کرے۔ میں نے روک دیا کہ نہیں وہاں مت جائیے، وہ خفا ہوں گے۔ جب میری رفیع صاحب سے شادی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے امی کو فیکٹری جانے سے روک دیا تھا۔ 1 ماہ اور گزر گیا۔ رفیع کی طرف سے کوئی رابطہ اور نہ خبر لی تو امی روک نہ سکی۔ وہ فیکٹری چلی گئی۔ پتہ چلا کہ فیکٹری کو بکے 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ چوکیدار نے البتہ ایک لفافہ دیا جس میں کچھ کاغذات تھے اور میرا طلاق نامہ تھا۔ رفیع صاحب بما فیملی لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھ میں یہ صدمہ سہنے کی تاب کہاں تھی۔ مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی، اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ نکاح نامہ میرے شوہر کے پاس تھا اور طلاق نامہ وہ چوکیدار کو دے گئے تھے۔ رو دو کر ہم ماں بیٹی چپ ہو گئی۔ سینے پر پتھر کی سیل رکھ کر ماں نے خود کو حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا۔ امی نے مکان تبدیل کر لیا اور ہم دوسری جگہ آ گئے۔ یہ محلہ نسبتاً اچھا تھا، لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے۔ محلے کی خواتین کپڑے سلوانے آنے لگیں۔ امی سے اچھی واقفیت ہو گئی۔ یہاں بھی میری خوبصورتی نے کام کیا۔ ایک خاتون نے میری والدہ کو ایک انجینئر کا رشتہ بتایا جو سعودی عربیہ میں ملازم تھا۔ انجینئر صاحب 2 بہن بھائی تھے۔ یہ نیک دل لوگ تھے۔ بات پکی ہو گئی تو ماں نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ رخصتی سال بعد ہونا تھی۔ یہ سال میرے لیے خوشی اور غم دونوں کا سال تھا کیونکہ میری والدہ نے میری پہلی شادی کا نہ بتایا تھا۔ بات پکی کر کے دونوں بہن بھائی سعودی عربیہ چلے گئے اور جانے سے پہلے وہ ہمارے گھر فون لگوا گئے تاکہ بات چیت ہوتی رہے۔ خالہ شبو نامی خاتون امی کی سہیلی تھی۔ وہ امی کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ان کو ہمارے تمام حالات کا علم تھا۔ جب بچے کی پیدائش کے دن قریب آئے امی نے مجھے ان کے گھر بھجوا دیا۔ ان کو علم تھا کہ میری شادی رفیع صاحب سے ہو گئی ہے۔ 2.5 ماہ ہم شبو خالہ کے گھر رہے۔ جب ایک شب میں نے بیٹے کو جنم دیا تو امی نے اس بد نصیب بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور صبح وہ اسے ایک مسجد کی دہلیز پر رکھ آئیں۔ جب وہ میرے بچے کو لے کر جا رہی تھی میں نے بہت ان کی منت سماجت کی، پاؤں بھی پکڑے، روکا کہ ماں میرے بچے کو مجھ سے دور نہ کرو، اسے کیوں پھینکنے جا رہی ہو، یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے، خدارا اس پر اور مجھ پر رحم کرو۔ لیکن ماں نے یہ کہہ کر میری التجا کو ٹھکرا دیا کہ جس بچے کے باپ نے لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے اس کو لوگ تیری ناجائز اولاد ہی کہیں گے۔ اگر رفیع لوٹ بھی آئے تو کیا خبر وہ اس بچے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ راشد اور اس کی بہن کو رشتہ دیتے وقت میں نے تم کو کنواری ظاہر کیا تھا۔ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، اب اس کو نبھانا ہوگا، ورنہ وہ بھی اس بچے کو تمہاری ناجائز اولاد سمجھیں گے۔ پھر میرا بڑھاپا ہے، میں کہاں اس کو پال سکتی ہوں۔ خالہ شبو نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس معصوم کو مسجد کی دہلیز کے پاس رکھ آؤ، ایسے وقت کہ جب اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے وہاں فجر کی نماز کو پہنچتے ہیں۔ سو میں نے اس کو اللہ کے سپرد کیا، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اماں نے بھی اس مسجد کی نشاندہی نہ کی اور میں ماں بن کر بھی خالی گود اور نامراد رہ گئی۔ 1 سال پلک چپکتے گزر گیا۔ انجینئر صاحب اور ان کی بہن وعدے کے مطابق مجھ کو بیاہنے سعودی عربیہ سے لوٹ آئے۔ میرے خاوند فرشتہ صفت نکلے۔ انہوں نے میرے علاوہ امی جان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی انتہا کر دی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنے بڑے دکھ کے بعد اس قدر سکھ قدرت کی طرف سے مجھے مل جائے گا۔ ہمارے ہمراہ والدہ نے کئی حج اور عمرے کیے۔ یہ سعادت بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہم دونوں اس مقدس سرزمین پر آ کر بہت خوش تھے، لیکن امی جان خدا سے اپنے اس جرم پر توبہ استغفار کرتی تھیں کہ ہم نے اپنی جائز اولاد کو ایک لاوارث بچے کی مانند حالات کے سپرد کر دیا تھا
اور اب ہمیں خبر نہ تھی کہ اس معصوم کے ساتھ کیا گزری۔ خدا جانے اس کی حفاظت کی یا وہ حالات زمانے کے سیلاب میں خاک کی مانند بہہ گیا۔ امی خانہ کعبہ میں جا کر دن رات روتی تھی اور اللہ پاک سے اپنی اس خطا کی معافی مانگتی تھی۔ میں ہمیشہ جدائی کی آگ میں اندر اندر سلگتی ہی رہی۔ اللہ نے 3 برس تک اولاد نہ دی۔ راشد حرم شریف میں جا کر اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران امی جان فوت ہو گئی۔ نند اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ البتہ راشد نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میرے زخموں کو بھرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ افسوس کہ وہ بچہ اب نارمل ہوا۔ اللہ کی مرضی سمجھ کر ہم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اولاد جیسی بھی ہو، والدین اس کو پھینک نہیں سکتے۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرزند عطا کیا، مگر وہ بچہ بھی نارمل نہ تھا۔ یوں میں اب 2 بیٹوں کی ماں ہوں، مگر دونوں بچے معذور ہیں اور میں ان کے غم میں کھلتی رہتی ہوں۔ راشد اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں سوچتی ہوں شاید مجھے اپنے پہلے بچے کی بد دعا لگی ہے۔ جس کو نہیں معلوم اس کے ماں باپ کون ہیں۔ میرا کیا قصور ہے کہ میں تب بھی مجبور تھی اور اب بھی مجبور ہوں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے۔ خدا کرے جہاں ہو خوش ہو اور اچھے لوگوں کے پاس ہو۔ ماں باپ کو ایک نہ ایک دن اپنی اولاد سے بچھڑنا ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی کوئی ماں اپنے بچے سے نہ بچھڑے جیسے میں اس معصوم اور وہ معصوم مجھ سے بچھڑا تھا کہ میں اس کا نام تک نہ رکھ سکی تھی۔ اب کس نام سے پکاروں؟ کاش میری ماں ایسا نہ سوچتی کہ جیسا اس نے سوچا تھا، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا مجھ کو پھر سے آباد کرنے کا، کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو کسی بات کو ممکن اور کسی کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں۔